کی طرح سپاہ سالاری کی تاریخ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان آج اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ آج جگہ جگہ جلسہ، جلوس، ریلیاں منعقد کی گئی ہیں۔ اس وقت چوک شہیدہ میرپور آزاد کشمیر میں آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں۔ جموں کشمیر یونائٹڈ ویلفیئر کی طرف سے جو ہے ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی ہے، جس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف جو وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے اور فلسطینیوں کے حق میں آج کی جو ریلی ہے فلسطینیوں کے حق میں ہے۔ اس وقت اس کے علاوہ بھی انجمن تاجراں کی کال پر جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ریلی جو قائد اعظم چوک سے چوک شہیدہ کی طرف رواں دواں ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ریلی بھی چوک شہیدہ میں پہنچے گی۔ اس وقت جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ یہاں اس وقت اسی ریلی کے پیچھے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے رضاکاران اہلکاران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے آج کا وہ کیا میسج دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج پوری امت مسلمہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ اور آج یہ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی ریلی نہ صرف تمام مکتبہ فکر کی ریلی بن چکی ہے جو فلسطین کے اوپر اور غزہ کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے مظالم کی مذمت کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ اور ہم پوری امت مسلمہ اسپیشلی آزاد کشمیر اور میرپور کی عوام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ نکلے ہیں اور انہوں نے نکل کے یہ بتلایا ہے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کے نجائز اور مظالم کی مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں جب اہل غزہ اور اہل فلسطین آزاد ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کے ساتھ الحمدللہ امت مسلمہ جاگ چکی ہے اور یہود و انود کے خلاف بسر پیکار ہے۔ آج یہی وجہ کہ اللہ کے فضل سے یہ امت یہاں چوک شہیدہ میں جمع ہوئی ہے فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ ان کی مدد کرے گا اپنے جشن کے ساتھ اور ہمارا تن من دھن انشاءاللہ ان کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی بالکل، دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان جو ہے وہ اس وقت فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور یہی میسج دے رہے ہیں کہ عالمی برادری فوری طور پر فلسطینیوں کو آزادی کے لیے جو وہ فوری اقدامات کرے اور جو غزہ کے مسلمانوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو فی الفور ختم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرے اور جو اسرائیل ہے اس کو پابند کرے، وہ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے فلسطینیوں کو ان کا جو حق حدراجیت ہے وہ دے۔ ہمارے غزہ اور فلسطین پر ہوائی راستوں کے ذریعے بمباری کر کے ان کو ملیا میٹ کیا ہے۔ ہمیں وہ معلومات چاہیے جی۔ جنرل صاحب آپ ہمارے سپاہ سالار ہیں، ہماری بری کے سپاہ سالار، ہمارے بحریہ کے سپاہ سالار، ہماری ہوائی فوج کے سپاہ سالار۔ ہم آپ سے ان تینوں افواج پاکستان کے جوانوں کے خون، گرم گرم خون کے یہ سارے جو ان کے دل بھی دھڑکتے ہیں ان کی بات تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمارا ملک پوری امت مسلمہ کا دفاعی ملک ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جب ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تھا، ڈھاکہ وار ہوا تھا، میں نہیں کہنا چاہتا اس میں کس کا کتنا قصور ہے، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں نہ سیاستدان اس وقت بچے ہیں نہ ہماری افواج بچی ہے۔ ہم نے اس وقت سے اب تک انہیں سیاستدانوں کی ان سیاسی کلام بازیوں کے نتیجے میں اپنے 76 سال سے
مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کی آہ نہیں سنی، ہم نے ان کے کردار کو نہیں پہچانا۔ اگر آج بھی ہم نہ جاگے تو پھر یاد رکھنا تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر تاریخ میں نام لکھوانا چاہتے ہو تو میرے بزرگوں، میرے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ محمد سعید کو چھوڑنا پڑے گا۔ تمہیں دفاعی اپنے منصب کو کھڑا کرنا ہوگا، اتحاد امت کے لیے حافظ محمد سعید کے ساتھ چلنا ہوگا، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اگر اتفاق ہوگا تو انشاءاللہ ہم غزہ بھی لے لیں گے، فلسطین بھی لے لیں گے، بیت المقدس بھی لے لیں گے، اور انشاءاللہ کشمیر بھی لے لیں گے۔